أشهد أن محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، اور ہم آج جو ہے اپنی پہلی ایپیسوڈ انٹروڈکشن کے بعد شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں کہ ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے آگے سورۃ ضحیٰ کے ساتھ۔ اچھا، اس والی ایپیسوڈ کا نام ہے دا ہیلتھی مائنڈ سیٹ، یعنی صحیح انداز فکر، صحیح انداز سوچ۔ ٹھیک ہے، ایک صحت مندانہ سوچ کیا ہوگی۔ جب ہم سورۃ ضحیٰ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام بھی عالم دین جو ہے وہ کوئی انسان مشکل حالات سے گزر رہا ہو، پریشانی سے گزر رہا ہو، غم و رنج سے گزر رہا ہو، تو اس کو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ سورۃ ضحیٰ کا ذکر کریں، اور یہ بہت مفید ہے اس وقت میں پڑھنے کے لیے۔ اب یہ کیسے مفید ہے ہم آگے جا کے اس کو ایکسپلور کریں گے، ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، دیکھیں جب کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے باتیں کرنی ہو تو تم نماز قائم کرو، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہو، سمجھنی ہو، تو پھر تم قرآن پڑھو۔ اور جب ہم قرآن میں جاتے ہیں ایسے حالت میں، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اداسی کے اور پریشانی کے لمحے میں سورۃ ضحیٰ کا ذکر کرنے شروع کرتے ہیں، تو سورۃ ضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ ضحیٰ کا پہلی آیت کا لفظ ہے وَالضُّحیٰ، اور اس کے ترجمہ ہے قسم ہے روشن صبح کی۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے کہ جو ایک اچھی بات بتانے کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے ایک ایسے وقت سے، ایک روشن صبح سے، ایک ایسی مثال سے جو ہم سب کے لیے بڑی جو ہے نا عام ہے کہ جب بھی ہم اپنے کسی اچھے وقت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت روشن دن تھا، کیا خوبصورت وقت تھا، اور ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں روشنی سے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ہم اس بات پہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ جو ہے نا صبح، روشن صبح کا ذکر کیا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے ہم سے جو ہے وہ صبح اور روشنی کا ذکر کیوں کیا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سوچتا ہے نا کہ وہ پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تو اسے اپنے چاروں طرف ایک اندھیرے سی کیفیت نظر آتی ہے۔ ڈپریشن جو ہے نا، اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ آپ ایک ذہنی دباؤ میں ہیں، ایک ذہنی انتشار میں ہیں۔ جب آپ غم میں ہیں، آپ رنج میں ہیں، تو آپ کو اپنے ارد گرد روشنی نہیں نظر آتی، حبس نظر آتا ہے، قفس نظر آتا ہے، آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایسے میں ضرورت ہوتی ہے روشنی کی۔ روشنی کی ہم اردو میں تشبیہ دیتے ہیں، علم کو بھی روشنی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو جب ہم ذہن ایک جو ہے وہ عام ذہن یہ سوچے گا کہ جب ایسے حالات کی بات ہو رہی ہے تو شاید پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ حالات کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی سے جو بات کی شروعات کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قسم ہے ایک روشن پہ، یعنی جو بات شروع ہونے جا رہی ہے وہ تم روشنی سے شروع کرو، یعنی اپنے ذہن کو جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ روشن خیالات کے ساتھ شروع کرنا۔ ٹھیک ہے، اب جب انسان غم میں ہوتا ہے، رنج میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، تو وہ صحیح سوچ نہیں سکتا، اس کے پاس صحیح سوچنے کی سمت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک صحت مندانہ سوچ کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ساری نگیٹو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، ساری منفی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح نا امیدی میں جا رہا ہوتا ہے، پریشانی، اسی لیے تو وہ ذہنی دباؤ میں جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہم نے ٹائٹل کا ذکر کیا کہ دا ہیلدی مائنڈ سیٹ، ویسے ہی ہم یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے پریشانی میں، ایسے وقت میں جو ہے وہ کیسے جو ہے صحیح سوچ کو لے کر آئے۔ تو ہم یہاں پہ آگے اسی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سمجھائیں گے
3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ایک اچھا ہیلدی مائنڈ سیٹ حاصل کرنے کے لیے، صحیح سوچ حاصل کرنے کے لیے، صحت مند سوچ حاصل کرنے کے لیے، صحیح فکر کے لیے، اور ان 3 باتوں میں سے ہم پہلی بات کا ذکر کریں گے اور وہ ہوگی توکل. ٹھیک ہے، باقی 2 کا ذکر ہم آگے دیگر ایپیسوڈ میں کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں توکل پہ. توکل کا لفظ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم اس کو سن چکے ہیں، شاید سمجھتے بھی ہوں، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ توکل ہے کیا چیز. توکل کے لفظی معنی ہوں گے بھروسہ کرنا، کسی چیز پہ ڈپینڈ کرنا، اس پہ اعتماد کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کس پہ توکل کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں گے تو ہماری سوچ بہتر ہو جائے گی. اور یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہم جانتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. اور ایمان مجمل کے شروع کے الفاظ ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ میں ایمان لایا اللہ کے تمام پاک ناموں پر اور صفات پر. ٹھیک ہے، تو جب میں ایمان لایا یعنی میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس کے پاک ناموں پہ بھروسہ کیا. اب یہ پاک نام کیا ہے؟ یہ پاک نام وہ نام ہے جن کو ہم جانتے ہیں ایز اسماء الحسنہ. تو کیا ہم اسماء الحسنہ سے آشنا ہیں؟ کیا ہم انہیں سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں یاد ہیں؟ اور کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو سمجھیں؟ ٹھیک ہے، کیا وہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ان کی اہمیت ہے؟ بالکل. دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس کو سمجھیں گے تبھی تو آپ اس پہ ڈپینڈ کر سکیں گے نا. آپ اللہ پہ توکل کیسے کریں گے؟ جب آپ اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے قریب ہوں گے. اور اس کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں آپ کو نا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو فکر جو ہے، اپنی ذہن کو جو ہے تھوڑا سا زحمت دینی پڑے گی. آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ اس چیز کو کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ اسماء الحسنہ جو ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. دیکھیں، اسماء الحسنہ جو ہے نا وہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس کی صفات کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے کیسے؟ اس کی صفات کے ذریعے جانیں گے. اور اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. 2-3 مثالیں لے لیتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے. جیسے کہ میں مثال لوں گی الودود کی. یہ ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر اس کو یاد کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی حزن و ملال میں ہوتے ہیں، ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم سے محبت کا اظہار کرے اور ہمیں بہت چاہنے والا ہو، ہماری تکلیف کو سمجھ سکے. تو ایسے میں اللہ سے بہتر کون ہوگا؟ اور جب ہم خود کو یہ یاد دلا دیں گے کہ الودود ہے، وہ تو سب سے بہترین محبت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ہمیں کسی چیز کی کمی رہ جائے گی. اسی طرح سے ایک اور نام ہے الغفور. آپ پریشان تب ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کسی چیز پہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ تو پھر آپ جب اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ الغفور، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں لوگوں کی سے بات ہے، اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو ہم اس سے بھی درگزر چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے. بٹ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں تو پھر ہمیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اسماء الحسنہ ہیں جو ہمیں اس کے کریکٹرسٹکس، اس کے ایٹریبیوٹ جو ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کے جو ایکچولی جو اس کی سب سے خوبیاں ہیں وہ ہمیں ان پیارے پیارے ناموں سے پتہ چلتی ہیں. ہم یہاں پہ ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم ان اسماء الحسنہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے دن کے چاروں حصے جو ہیں وہ دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. صبح کے اپنے کام، دن کے اپنے کام، رات کے اپنے کام، اور تمام کاموں میں ہم اتنے انوالو، اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو بہت لمیٹڈ زندگی ہے، بہت عارضی سی زندگی ہے، اور یہ دنیا ہی جو ہے بہت عارضی ہے، اور ہماری اصل زندگی تو وہ اب کی جو زندگی ہے وہ بعد میں شروع ہوگی. تو دیکھیں
ہمیں خود کو کسی نہ کسی طرح سے ریمائنڈ تو کرانا ہوگا یہ بات کہ یہ ہمارے لیے تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے. ہر کوئی ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ آیا نا اس دنیا میں. ہر کوئی ایگزام میں لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ بیٹھتا ہے, بہت مختصر وقت کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اس کو یہ حقیقت یاد رہنا یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوگا جب ہم خود کو جو ہے وہ ان اسماء الحسنہ کے تھرو یاد دلائیں گے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت کیا بتائی ہے. ایک جگہ فرمایا جاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دھوکے میں رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا کے بھیجا ہے کہ دنیا میں تم انوالو رہو گے دیگر کاموں میں, لیکن تمہیں مجھے یاد رکھنا ہے. تو تم مجھے کیسے یاد کرو گے؟ تم مجھے میرے ناموں سے یاد رکھنا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں اور دیگر انبیاء کرام کی زندگی میں وہ کیوں بھیجے گئے, وہ کس مقصد کے ساتھ بھیجے گئے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ہے وہ اپنی امتوں کو, اپنی شریعتوں کو یہ بتائیں کہ دنیا جو ہے وہ عارضی امتحان گاہ ہے اور آپ نے یہاں سے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو اپنا اثر یاد رکھنا ہے, آپ کو اپنی حقیقت یاد رکھنی ہے. پھر اس کو مزید سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, تو ہم جو ہے وہ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم سب مائکروسکوپ سے واقف ہیں؟ کیا ہم سب ٹیلیسکوپ سے واقف ہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں واقف تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مائکروسکوپس ایسا انسٹرومنٹ ہے, ایسا آلہ ہے جسے ہم قریب کی چیزوں کو اور مزید اس کے اندر جا کے اس کو, جس چیز کو ہم اپنی اس آنکھ سے اس کی اثر اس کے اندر جا کے اس کی گہرائی میں اس کو نہیں سمجھ سکتے نا, اس کے لیے ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں. اور ٹیلیسکوپس کیا ہوتے ہیں کہ دور کی چیز جس کو ہم اس آنکھ سے نزدیک سے نہیں دیکھ سکتے, اس کو ڈیٹیل میں نہیں سمجھ سکتے, دور آسمان پہ ستاروں, چاند اور اس سے اوپر جا کے چیزیں, کون سا ستارہ زیادہ چمک رہا ہے, تو اس کے لیے ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں. ان میں ڈفرینٹ قسم کے لینسز ہوتے ہیں, مائکروسکوپ میں اس کی قسم کے لینسز ہوتے ہیں اور ٹیلیسکوپ میں اس کی قسم کے لینسز ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں کا کنیکشن کیا ہوا, اسماء الحسنہ بھی اسی طرح لینسز کے طور پہ کام کرتے ہیں. جب آپ اللہ کو اس کی صفات کے تھرو جانیں گے نا, تو یہ وہ لینسز بن جائیں گے کہ آپ کو نظر آنے لگے گا کہ اس جگہ پہ جو ہے وہ اللہ کی مجھے یہ صفت نظر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا مجھے جو ہے یہ بات نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں نا, اپنے آپ کو بار بار یہ چیزیں ریمائنڈ کرانے لگتے ہیں کہ اللہ ہے اور مجھے میں ایک امتحان میں ہوں اور مجھے واپس جانا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہی جو ہم نے جہاں سے اپنی بات شروع کی تھی, آپ کی جو ہے وہ تھنکنگ, ٹھیک ہے, وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی سوچ, غور فکر, ہیلدی مائنڈ سیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک رائٹ انداز فکر آنا شروع ہو جاتا ہے, ایک صحیح سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اس کو مزید اور کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک اور مثال لے لیتے ہیں اور اللہ کے ناموں میں سے لے لیتے ہیں. ایک اور مثال کیا ہو جائے گی, وہ ہوگی اللہ کا نام ہے الحکیم. الحکیم ہے اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب ہوا بڑی حکمت والے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی پریشانی آئے, جب کوئی ملال آئے, جب کوئی غم آئے, تو یہ سوچیں کہ ہر چیز جو آزمائش ہے, عارضی ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آزمائش ہوگی, بے شک آزمائش ہوگی, اور اگر میں اس کو پورا کر لوں گا تو الحکیم سے ہمیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اگر میں اپنے آپ کو یاد دلانے میں کامیاب ہو گئی ہوں کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے, تو پہلا اسٹیپ تو یہیں آپ نے اپنا پورا کر لیا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ نے ریمائنڈ کرا لیا. دوسرا یہ کہ پریشانی آسان ہو گئی. پریشانی تو میری ہے ہی نہیں, اس کو تو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, اس کی حکمت ہے. اب اس بات کو ہم ایک اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو, یعنی آپ ایک چیز کو پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ میں قرآن کا بتا رہی ہوں, اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو, وہ ہمارے حق میں کسی طرح سے بہتر نہیں ہو. اور ایک چیز تو تمہیں پسند ہی نہ ہو, تم اس کو پسند ہی نہیں کرتے, وہ تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہ لیکن ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہو, اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مثال سے ہی سمجھا رہے ہیں کہ
میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن جیسے جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے تھنکنگ چینج ہونا شروع ہوگی نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آنے لگے گی، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے، اپنے آپ کو سمجھانے لگیں گے، اور آپ کی مشکلیں آپ کے لیے آسان ہونے لگیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں گے، جو بات ہم نے جہاں سے پہلے سے شروع کی تھی کہ ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے وہ 3 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سے 2 باتیں بعد میں ہوں گی، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا، اس پہ ڈپینڈ کرنا کیسے سیکھیں گے، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اس کے صفات کے ذریعے اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کی قربت حاصل کر لیں گے، تو ہمیں اس کے اوپر توکل آنا شروع ہو جائے گا۔ جب توکل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کی سوچ دیکھیں آپ کیسے تبدیل ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی بھی مشکل آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، تو آپ نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کہ اس میں تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک موقع ہو گیا کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وہ کیفیت نہیں رہے گی جو آپ کی پہلے وہ والی جو کیفیت ہوا کرتی تھی نا، جس میں آپ اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتے تھے، آپ کے پاس ایک صحیح انداز فکر نہیں تھا، صحیح انداز سوچ نہیں تھا، جس میں آپ کو چاروں طرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، جہاں آپ کے ذہن پہ دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اب آپ کی کیفیت ویسی نہیں رہے گی، اب آپ کیا کریں گے، آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے کہ میرے سامنے یہ مشکل آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ رنج آیا ہے، یہ غم آیا ہے، تو میں اس سے کیسے گزر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میرے لیے آسان ہو گیا اگر میں اس میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے جس موقع پہ جو چیز جہاں پہ آپ کو وہ یاد آئے گی، اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اپنا دیکھیں، یہ کیا ہو گیا کہ ہم چلے گئے اس کی طرف، تزکیہ کی طرف۔ ایک لفظ ہوتا ہے تزکیہ، تزکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ایسی پریشانی میں یہ سوچنا کہ ایک تو یہ اس پریشانی میں خود تو لایا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ یہ اگر میں اس پریشانی میں سے صبر اور بہت شکر کے ساتھ گزر جاؤں گا اور میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے گزر جاؤں گا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کا تزکیہ نفس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مشکلیں تو وہ مشکلیں رہی نہیں، پھر غم تو وہ غم رہا ہی نہیں، پھر تو غم تو اللہ کا غم ہو گیا کہ اگر میں اللہ سے مایوس ہو جاؤں گا یا میں اللہ سے مایوس ہوں گی تو یہ تو مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جب ہم خود کو یاد دلا دیں گے کہ الودود ہے اللہ تعالیٰ، الحکیم ہے، الغفور ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ہماری ہیلپ کریں گی، اسماء الحسنیٰ کیا کریں گے، ہمیں سہارا دیں گے، ہمیں ہماری سوچ تبدیل کرنے میں مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار اس چیز کو اس لیے دہرا رہے ہیں، اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اسماء الحسنیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا، ایک چیز یاد کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گی، اور جب آپ کو یاد ہو جائے گی تو وہ آپ اس پہ توکل کرنا آسان ہوگا، مشکل وقت میں اس کو ریمائنڈ کرانا آسان ہوگا اپنے آپ کو، اور اس کے اوپر چلنا آسان ہوگا۔ ایک جگہ پھر قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی ہی بہترین شکل میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، تو یہ کب ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ اپنی اپارچونیٹیز کو، اپنی مشکلات کو، اچھا یہاں ہم ایک پوائنٹ اور کلیئر کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ارسپیکٹیو آف مسلم، یہ ہم اس پہ نہیں جاتے، ہر انسان آپ اس کی زندگی میں غور کریں، ہر انسان کسی امتحان سے تو گزر رہا ہے اور مسلسل گزر رہا ہے، کسی کی پریشانیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، کوئی اپنی پریشانیاں عیاں کر دیتا ہے، کوئی اپنی پریشانیوں سے خاموشی سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے ایک لیول پہ، یعنی اللہ کی حکمت کے تحت وہ کسی امتحان میں ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ آسانی ان کے لیے ہے، آسانی ان کے لیے بھی نہیں ہے جو کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں اور وہ لیکن ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے میں کامیاب ہے، وہ اس وقت میں یہ یاد دلانے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ تو الودود ہے، میرے ساتھ تو الحکیم ہے، میرے ساتھ تو الغفور ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ الرحیم ہے، اتنے سارے نام جو ہیں وہ ہم نے ذکر کیے،
تو وہ ہم اپنے آپ کو، وہ لوگ پریشانی سے زیادہ آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کیا ہے کہ ہم صحیح بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور ہم یہ تھوڑی سی ایمان کی کمی ہے، اور ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہم بس ہم آپ کو بزی کر لیا، ہم اس امتحان میں دیگر کاموں میں لگ گئے، وہ بھی تو ضروری تھی نا، کسی کے حق ادا کرنے تھے، کسی کا یہ کرنا تھا، کسی کا وہ کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کامیاب ہو گئے پریشانی میں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے کامیاب ہو گئے، اس پریشانی سے گزرنے سے، تو آپ کا انداز فکر چینج ہو گیا، آپ کی سوچ چینج ہو گئی، سوچ تبدیل ہو گئی، پھر آپ اپنے آپ کو یہ بتانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب چینج ہو گیا، جب گیم ہی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، جب آپ کی سوچ یکساں سی بدل گئی، تو کیا ہو گیا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ اب آپ اس پریشانی کے ساتھ والی آسانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اب آپ کو اس کے ساتھ والی جو آسانی ہے نا، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے گا، یہ میں اس سے گزر جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں، میرا رب مجھے سمجھنے والا ہے۔ اور اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم جو ہے وہ سورۃ ضحیٰ کو اس وقت یاد کریں گے، اس وقت اس کو ریسائٹ کریں گے جب ہم کسی حزن و ملال کی، رنج کی، ذہنی تناؤ کی کیفیت میں ہوں گے۔ وہ سورت شروع ہوتی ہے جس کی پہلی آیت ہے وَالضُّحیٰ، جس کا مطلب ہے قسم ہے روشن صبح کی۔ روشن صبح سے ہم نے تشبیہ دی روشن خیالات سے، صحیح انداز فکر سے، ٹھیک ہے، ایک کریکٹ مائنڈ سیٹ سے، ایک صحیح انداز سوچ سے ہم نے اس کو تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ ہم کیسے اس کو حاصل کر لیں گے، یہ ہم 3 چیزوں سے حاصل کریں گے۔ اس میں سے ہم نے توکل کا پہلے ذکر کیا، اور باقی چیزیں ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ توکل کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سے، اور اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کی صفات کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ لیا، اس کو یاد کر لیا، تو ہم اپنے ایسے وقت میں جس وقت ہم کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیں، کہ میں نے اپنی بات آپ کو سمجھا دی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، پھر ہم دیگر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔